ہم دنیا میں سب سے آخر میں آنے والے، آخرت میں سب سے مقدم ہوں گے، خصوصاً اہل کتاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے سامعین کرام، آپ کے اپنی قاری اپنے چینل حافظہ ڈاکٹر رخسانہ اکرم پہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آج جو میں واقعہ آپ کے لیے تاریخ کے جھروکوں میں لے کے حاضر خدمت ہوئی ہوں وہ ہے اصحاب سبت۔ یقیناً آپ کو واقعات بہت اچھے لگتے ہوں گے، اور آپ سے واقعہ شیئر کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آئیے واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اصحاب سبت، سن 1100 قبل مسیح اندازن۔ سبت اور اس کی حرمت۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے دین حنیف یعنی اللہ کے سچے دین کی تعلیم کا سلسلہ ان کی دو شاخوں بنو اسماعیل اور بنو اسحاق کے ذریعے قوموں اور ملکوں میں پھیلا ہے۔ اس لیے ان دونوں سلسلوں میں شاعر اللہ کے متعلق یکساں اصول پائے جاتے ہیں، مگر حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اپنے زمانے کے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف اور جھگڑے کر کے بعض معاملات میں تشدد اور سختی کے احکام اور بعض معاملات میں ملت ابراہیمی سے جدا احکام کا بار اپنے کاندھوں پر ڈال لیا تھا۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت میں عبادت الہی کے لیے ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعے کا دن مقرر فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہود و بنی اسرائیل نے اپنی روایتی کجروی کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ اصرار کیا کہ ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت و برکت کا دن مقرر کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو ہدایت فرمائی کہ وہ اپنے غلط اصرار سے باز آ جائیں اور ملت ابراہیمی کے اس امتیاز کو جو خدائے برتر کے نزدیک پسندیدہ و مقبول ہے ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دیں۔ لیکن جب ان کا اصرار حد سے تجاوز ہو گیا تو وحی الہی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی کہ خدائے تعالیٰ ان کے اصرار بیجا کے نتیجے میں جمعے کی سعادت و برکت کو ان سے واپس لیتا اور ان کے مطالبے کو منظور کرتے ہوئے ان کے لیے ہفتے کو جمعے کا قائم و مقام بنائے دیتا ہے۔ لہٰذا اب آپ ان کو مطلع کر دیں کہ وہ اپنے اس مطلوبہ دن کی عظمت کا پاس و لحاظ کریں اور اس کی حرمت کو قائم رکھیں۔ ہم اس دن میں ان کے لیے خرید و فروخت، زراعت و تجارت اور شکار کو حرام کرتے اور اس کو صرف عبادت کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آنے والے، آخرت میں سب سے مقدم ہوں گے، خصوصاً اہل کتاب سے جو کہ ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور یہ جمعے کا دن ہم سب سے پہلے ان اہل کتاب پر فرض کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اس کے متعلق اختلاف ظاہر کیا اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کے دن کو قبول کر لینے کی ہدایت و توفیق دی، سو دنیا میں بھی وہ اس معاملے میں ہم سے پیچھے رہ گیا، اس لیے کہ یہود کا روز عبادت جمعہ سے ایک دن بعد ہفتہ ہے اور نصارہ کا اس کے بعد اتوار کا دن ہے۔ واقعہ کی تفصیلات۔ غرض ایک طویل مدت تک یہودی اسرائیل اپنے مطلوبہ روز عبادت سبت کی عزت و حرمت میں اللہ کے لیے ہوئے عہد و پیمان پر قائم رہے اور جن باتوں کو اس دن میں حرام کر دیا گیا تھا ان سے بچتے رہے، مگر آہستہ آہستہ ان کی کجروی اور سرکشی بروئے کار آتی گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت سبت سے متعلق ان پر لازم کیے گئے تھے، خلاف ورزی شروع کر دی۔ اور اگرچہ شروع میں یہ خلاف ورزی انفرادی اور خفیہ طریق پر ہوتی رہی، مگر شدہ اس نے علی الاعلان جماعتی حیثیت اختیار کر لی اور بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ اس کو کیا جانے لگا، بلکہ بہانے ہیلے تراش کر اپنی اس بد عملی پر فخر کیا جانے لگا۔ تب اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک سے عرصہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے آباد ہو گئی تھی۔ چونکہ یہ لوگ ساحل کے باشندے تھے اس لیے مچھلی ان کا قدرتی شکار تھا اور وہ اس کو بہت محبوب مشغلہ سمجھتے اور اس کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ لوگ ہفتے کے 6 دن مچھلی کا شکار کھیلتے اور سبت کا روز عبادت الہی میں صرف کرتے، اس لیے قدرتی طور پر مچھلیاں 6 روز جان بچانے کی خاطر پانی کی تہہ میں پوشیدہ رہتی اور سبت کے روز پانی کی سطح پر تیرتی نظر آتی تھیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو آزمایا اور ان کی قوت ایمانی کا امتحان لیا، حتیٰ کہ سبت کے علاوہ
ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلیوں کا حاصل ہونا مشکل تر ہو گیا، اور 6 دن یہ کیفیت رہنے لگی کہ گویا کلزم میں مچھلی کا نام و نشان باقی نہیں رہا، مگر سبت کے روز وہ اس کثرت سے پانی پر تیرتی نظر آتی کہ جال اور کانٹے کے بغیر ہاتھوں سے بآسانی گرفت میں آ سکتی تھیں۔ کچھ دنوں تک تو یہود اس حالت کو صبر آزما طریقے پر دیکھتے رہے، آخر نہ رہ سکے اور ان میں سے بعض نے خفیہ طریقوں سے ایسے ہیلے ایجاد کر لیے کہ جس سے یہ بھی ظاہر نہ ہو سکے کہ وہ سبت کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور سبت کے دن مچھلیوں کی کثرت آمد سے بھی فائدہ اٹھا لیں۔ چنانچہ بعض تو یہ کرتے کہ جمعہ کی شام کو کلزم کے قریب گڑھے کھود لیتے اور نہر کی طرح ایک گول نکال لیتے، اور جب سبت کے روز مچھلیاں سطح آب پر تیرنے لگتی تو دریا کے پانی کو کھول دیتے تاکہ پانی گڑھوں میں چلا جائے اور اس طرح مچھلیاں بھی پانی کے بہاؤ سے ان میں چلی جائیں، اور جب سبت کا دن گزر جاتا تو یکشنبہ اتوار کی صبح ان مچھلیوں کو گڑھوں میں سے نکال کر کام میں لاتے، اور بعض یہ کرتے کہ جمعے کے روز دریا میں جال اور کانٹے لگاتے تاکہ سبت کے روز ان میں مچھلیاں پھنس جائیں، اور اتوار کی صبح ان جالوں اور کانٹوں میں گرفتار مچھلیوں کو پکڑ لاتے، اور یہ سب اپنی ان ترکیبوں پر بے حد مسرور نظر آتے تھے۔ چنانچہ جب ان کے علماء حق اور مخلصین امت نے ان کو اس حرکت سے روکا تو انہوں نے معترضین کو یہ جواب دیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ سبت کے دن شکار نہ کرو، لہٰذا ہم اس کی تعمیل میں سبت کے دن شکار نہیں کرتے بلکہ اتوار کے روز کرتے ہیں، باقی یہ ترکیبیں منع نہیں ہیں۔ اور اگرچہ ان کا دل اور ضمیر ملامت کرتا تھا مگر کج روی یہ جواب دے کر ان کو مطمئن کر دیتی تھی کہ ہمارا یہ ہیلا خدا کے یہاں ضرور چل جائے گا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ دین کے احکام پر صداقت و سچائی کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے اور اسی لیے شرعی ہیلے نکال کر ان کے امتثال سے بچنا چاہتے تھے، گویا خود فریبی میں مبتلا تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان چند ہیلا جو انسانوں کی ان حرکات کا علم دوسرے ہیلا ساز افراد کو بھی ہوا اور انہوں نے بھی ان کی تقلید شروع کر دی، اور آخرکار بستی کی ایک بہت بڑی جماعت بیابانگ دہل اور ہیلوں کی آڑ میں سبت کی حرمت کی خلاف ورزی کرنے لگی۔ اس جماعت کی یہ ذلیل حرکات دیکھ کر بستی ہی میں سے ایک سعادت مند جماعت نے کمر ہمت چست کی اور ان کے مقابل آ کر ان کو اس بد عملی سے باز رکھنے کی کوشش کی اور اس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو ادا کیا، لیکن وہ جماعت اپنے ہیلوں پر قائم رہی اور سبت کی حرمت اور اس دن شکار کی ممانعت کے احکام سے قطعاً غافل اور بے پرواہ ہو کر نڈر اور بے باک ہو گئی۔ تب اچانک غیرت حق کو حرکت ہوئی اور مہلت کے قانون نے گرفت کی صورت اختیار کر لی۔ رب تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ جس طرح تم نے میرے قانون کی صورت و شکل کو ہیلوں کے ذریعے مسخ کر دیا قانون پاداش عمل کے مطابق، اسی طرح تمہاری صورت و شکل بھی مسخ کر دی جاتی ہے تاکہ پاداش عمل از جنس عمل کے مظاہرے سے دوسرے لوگ بھی عبرت و بصیرت حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کن کے اشارے سے ان کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں مسخ کر دیا اور وہ انسانی شرف سے محروم ہو کر ذلیل و خوار حیوانوں میں تبدیل ہو گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سعادت مند جماعت کا جو حصہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتا رہا، اس نے جب یہ دیکھا کہ شریر اور سرکش جماعت کسی طرح حق پر کان نہیں دھرتی تو مجبور ہو کر اس نے ان سے ترک تعاون کر لیا اور کھانا پینا اور خرید و فروخت غرض ہر قسم کا اشتراک ختم کر دیا، حتیٰ کہ اپنے مکانوں کے دروازوں تک کو ان پر بند کر دیا تاکہ کسی قسم کا بھی اشتراک باقی نہ رہے۔ چنانچہ جس دن بد کرداروں پر عذاب الہی نازل ہوا تو ان کے معاملے کی اس جماعت کو گھنٹوں خبر نہ ہوئی، لیکن جب کافی وقت گزر گیا اور اس جانب سے کسی انسان کی نقل و حرکت محسوس نہ ہوئی تب ان کو خیال ہوا کہ معاملہ دگرگوں ہے، لہٰذا وہاں جا کر دیکھا تو صورتحال اس قدر عجیب تھی کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، یعنی وہاں انسانوں کی جگہ بندر اور خنزیر تھے جو اپنے ان عزیزوں کو دیکھ کر قدموں میں لوٹتے اور اپنی حالت زار کا اشاروں سے اظہار کرتے تھے۔ سعادت مند جماعت نے بحسرت و یاس ان سے کہا کہ کیا ہم تم کو بار بار اس خوفناک عذاب سے نہیں ڈراتے تھے؟ انہوں نے یہ سنا تو حیوانوں کی طرح سر ہلا کر اقرار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی ذلت و رسوائی کا دردناک نظارہ پیش کیا۔ تعین و مقام قرآن عزیز سورۃ اعراف میں اس بستی کے بارے میں جہاں یہ حادثہ گزرا صرف یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ساحل بحر پر واقع تھی، مگر مفسرین نے اس کے تعین میں
معتد نام لیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ نقل کی جاتی ہے کہ یہ مدین کا واقعہ ہے، اور ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا نام متنا تھا اور یہ مدین اور اینونا کے درمیان واقع تھا۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ اس بستی کا نام ایلا تھا اور یہ بحر کلزم کے ساحل پر واقع تھی۔ عرب جغرافیہ داں کہتے ہیں کہ جب کوئی طور سینا سے گزر کر مصر کو روانہ ہو تو طور سینا کی جانب ساحل بحر پر بستی ملتی تھی، یا یوں کہہ لیجیے کہ مصر کا باشندہ اگر مکہ کا سفر کرے تو راہ میں یہ شہر پڑتا تھا۔ یہی اقوال رائج ہے۔ پیارے سامعین کرام، ہمارے آج کے واقعے کا جو آخری ٹاپک ہے وہ ہے مسخ شدہ اقوام کا انجام۔ جو قومیں رب تعالیٰ کے عذاب سے مسخ کر دی جاتی ہیں وہ زندہ باقی نہیں رکھی جاتی، بلکہ 3 دن کے اندر اندر ان کو فنا کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی نسل کا سلسلہ جاری نہ ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے دریافت کیا کہ یہ بندر و خوف مسخ شدہ یہود کی نسل میں سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر مسخ کی لعنت مسلط کرتا ہے تو اس کی نسل نہیں چلاتا۔ یہ جانور اللہ کی مستقل مخلوق ہیں، لہٰذا جب رب کا غضب یہود پر نازل ہوا تو ان کو ان جانوروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسخ شدہ انسان 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے اور نہ انہوں نے اس درمیان کچھ کھایا پیا اور نہ ان کی نسل کا سلسلہ چلا۔ پیارے سامعین کرام، ہمارا آج کا واقعہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو واقعہ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اجازت دیں، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ۔ اللہ آپ سب کا نگہبان، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔